والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر اے محبوب آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے نام پر قربانی کیجیے۔ یہ سورۃ الکوثر کی ایک آیت مبارکہ ہے۔ اس سورت کا نام سورہ نہر بھی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو قربانی کرنے کا حکم دیا ہے۔ جیسے نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، اسی طرح قربانی بھی اللہ ہی کے لیے کی جاتی ہے۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا قل، اے نبی کہہ دیجئے ان صلاتی میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیای میرا جینا، و مماتی میرا مرنا للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ یہاں بھی 4 چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی صرف اللہ کے لیے ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں، چاہے وہ قربانی ہو یا ثواب کی نیت سے کسی اور موقع پر جانور ذبح کیا جائے۔ جانور ذبح کرنا یہ صرف اللہ کے نام پر ہے۔ قرآن کریم میں اس بات کا ذکر ہے کہ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، جو جانور اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے وہ حرام ہے۔ اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں، ہمیں اس بات سے بخوبی علم ہے کہ کون سا جانور اللہ کے نام پر ہے اور کون سا جانور غیر اللہ کے نام پر ہے۔ ہم اس کی تقسیم کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قربانی ہم مسلمانوں پر ایک اللہ کی طرف سے واجب کردہ حکم ہے۔ ابن ماجہ شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ ساعۃ ولم یضح فلا یقربن مصلانا، جو شخص قربانی کرنے کی گنجائش رکھتا ہو اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اندازہ کیجئے کہ اس حدیث مبارکہ میں ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جو شخص قربانی کی طاقت رکھتا ہے وہ لازمی قربانی کرے۔ اگر وہ نہیں کرتا، آپ نے فرمایا پھر وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ عیدگاہ کے قریب نہ آنے کا مطلب کیا ہے؟ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو بھی عیدگاہ میں آنے کا حکم دیا کہ جن عورتوں کے لیے ابھی نماز پڑھنا کچھ دن کے لیے جائز نہیں، آپ نے فرمایا کہ وہ عیدگاہ میں آئیں، کم از کم دعا میں شریک ہو جائیں۔ اور ایک مسلمان کو عیدگاہ سے روکا جائے تو اندازہ کر لیں کہ قربانی کا چھوڑنا اللہ کے ہاں کتنا بڑا گناہ ہے۔ آج کل کے نئے نویلے مسلمان ایک نیا رجحان پیدا کر رہے ہیں کہ آپ جو قربانی کرنا چاہتے ہیں یہ کسی غریب کو پیسے دے دیں، اس کے جو قربانی کے پیسے ہیں ان سے کسی غریب کی مدد کر دیں۔ غریب کی مدد کرنا بہت اچھا کام ہے، اسلام کی تعلیم ہے، مگر ایسا نہیں کہ آپ ایک حکم کو چھوڑ کر دوسرے حکم کو اپنا لیں۔ یہ ویسے ہی ہے کہ آدمی یہ کہے کہ میرا ایک ہاتھ یہ سارے کام کرتا ہے، دوسرے کی اب ضرورت نہیں،
لہذا اسے کٹوا دینا چاہیے۔ ہر ہاتھ کا کام اپنا ہے، اگرچہ ہم ایک ہاتھ کے ساتھ سارے کام کر سکتے ہیں، مگر دوسرے ہاتھ کی ضرورت اس لیے ہے کہ دائیں ہاتھ کا کام اپنا ہے، بائیں ہاتھ کا کام اپنا ہے۔ ہم دو آنکھوں سے دیکھتے ہیں، حالانکہ ایک آنکھ بند کر لی جائے ہمیں تب بھی نظر آتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ایک آنکھ نکلوا دینی چاہیے، اس کا فائدہ نہیں، تو کیا آپ اسے عقل مند کہیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح جہاں اسلام کا حکم ہے نماز پڑھنے کا، آپ وہاں نماز پڑھیں گے۔ جہاں حکم ہے کہ آپ لوگوں کی فلاح و بہبود کا کام کریں، مسکینوں اور غریبوں کے حق کے لیے آواز اٹھائیں، آپ وہاں یہ کام کریں۔ جہاں قربانی کا حکم ہے وہاں قربانی کریں، جہاں غریب کی مدد کرنا ہے وہاں غریب کی مدد کریں۔ یہ تمام اعمال اپنی اپنی جگہ پر وہ کیے جانا، یہ بھی اسلام کا حکم ہے۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ قربانی کے پیسے کسی غریب کو دے دیے جائیں، غریب کی مدد کرنا یہ الگ سے حکم ہے، اور جس کی اسلام نے بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، کسی غریب پر خرچ کرتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے۔ ایک غریب پر خرچ کرنا تو دور کی بات ہے، اسلام نے تو یہاں تک بتایا کہ جو ثواب کی نیت سے اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہے، اللہ اسے بھی اس کے مال کو صدقے کا درجہ دے دیتا ہے۔ اپنی بیوی کو لباس دیتا ہے نیکی کی نیت سے، اللہ تعالیٰ اس ثواب کو بھی صدقے کا درجہ دے دیتے ہیں۔ آپ ہرگز اس کا غلط مطلب نہ لیجئے کہ آپ اپنی بیوی کو صدقہ دے رہے ہیں۔ آج کل صدقے کا مفہوم ہمارے ہاں کچھ الگ سا ہے، صدقے کا نام سن کر ہی ہم ڈر جاتے ہیں، حالانکہ اللہ کی راہ میں جو چیز دی جاتی ہے وہ ایک صدقہ ہے۔ بعض صدقات وہ فرض ہیں، بعض صدقات نفل ہیں۔ اسی طرح اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا یہ بھی ایک نفلی صدقہ ہے، یعنی ایک نیکی ہے۔ تو دوسری بات کہ جب ہم کوئی بھی اپنا مال کسی بھی طریقے سے اللہ کے راستے پر خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ ایک آدمی جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتا، وہ جتنی استطاعت ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ جو آدمی قربانی کی طاقت رکھتا ہے وہ قربانی بھی کرے اور اللہ کی راہ میں اپنی استطاعت کے مطابق خرچ بھی کرے۔ ایسا ہرگز نہیں آپ قربانی کے پیسے کہیں اور لگا دیں، حج کے پیسے کہیں اور لگا دیں۔ یہ ایک ایسا رجحان ہے جو ہمیں اپنے دین سے دور کر سکتا ہے۔ ہمیں ہر عمل کو اس کی جگہ پر رکھنا ہے، اس کی جگہ پر کرنا ہے۔ اس لیے یہ قربانی اسلام کا ایک حکم ہے اور یہ ضروری ہے، جیسا کہ ہم نے اس حدیث مبارکہ میں پڑھا کہ جو شخص قربانی کی طاقت ہونے کے باوجود بھی قربانی نہ کرے، آپ نے فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں قربانی کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری قربانیاں اگر لی ہیں تو اللہ قبول فرمائے، اگر سستی کا شکار ہیں تو اللہ ہمیں قربانی لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔